میں تم سے کیا مانتا ہوں؟ مودت فی القربا، میں نے اہل بیت سے محبت کروں۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ لیس منا من لم یحرم فرحنا ولم یحزن بحزننا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غم کے وقت اظہار غم نہ کرتا ہو اور ہماری فرحت اور خوشی کے وقت اظہار خوشی نہیں کرتا۔ تو عزیزانو، اجر رسالت واجب ہے، واجب۔ آپ نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، جن کاریگروں نے کام کیا ہے، مزدوروں نے کام کیا ہے، یا مٹیریل آپ نے خریدی ہے، اس کی مزدوری ہم نے اگر نہیں کی ہو، شب روز ہم یہاں نماز پڑھے، جمعے پڑھے، ہمارے لیے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، ان کی مزدوری دینی۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے جو تبلیغ رسالت کی ہے، اس کا عوض جو ہے مودت فی القربا ہے۔ جب تک وہ مودت فی القربا ہم ادا نہیں کریں گے، ہماری کوئی عبادت بارگاہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا تفاکر من عظیم القدر عنکم، اے یا اہل بیت رسول اللہ، تفاکر من عظیم القدر عنکم من کیا ہے؟ مشترک علیہ تفاکر من عظیم القدر عنکم اے اہل بیت رسول اللہ، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واجب کرا دیا ہے۔ اگر جو تشہد میں تم پر درود و سلام نہ بھیجے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر کی نماز کو میرا سلام ہو۔ فرمایا لو فتشی قلبی لوجدت فی سطرین العدل والتوحید فی جانب والحب آل محمد کی جانب۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دل کو چیرے تو دل کے ایک حصے میں عدل اور توحید لکھا ہوا پائے گا اور دوسرے حصے میں حب آل محمد لکھا پائے گا۔ تو کہا گیا ہے کہ تو بس رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ تو پھر جواب دیا وَإِنْ كَانَ لِلذَّنْبِ بِحُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِي۔ اگر آل محمد سے محبت کی وجہ سے اگر کوئی رافضی ہوتا ہے تو اے میرے حبیب تم گواہ رہو میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم ادائیگی کرتے ہیں ایوب معصوم علیہ السلام کی سنت پر جا لا رہے ہیں، ان کا حکم۔ پانچویں امام نے فرمایا تھا آخری دنوں میں جب میرا بچاؤ ہوگا، میں وفات پاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا، تو 500 یا 8000 ٹکٹیں درہم و دینار کر دیے تھے۔ مقام مینا میں سالانہ مجلس ادا برپا کی جائے۔ کیا فرق ہے اس کا؟ اسی طریقے سے امام حسن نے بھی اپنی زندگی میں باقاعدہ عزاداری کی ہے، لہٰذا ہم یہ جو عزاداری کرتے ہیں ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ فتووں میں بہت سارا کراچی میں ایک چیز کرنی ہے، مختصر یہ کہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے اے مسلمانوں، اے شیعوں، اے سنیوں، اے محکوموں، اے مظلوموں، اے مستضعفین، اے مجبوروں، دیکھو کربلا سے درس لے لو، کربلا زندہ ہے، کربلا مشعل راہ بنا، اور ہمارے جو مقدسات ہیں دین کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ کیا اسلام، قرآن، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کو مل کر ناکام بناؤ۔ یہ کربلا کا درس ہے، یہ کربلا کا ہمارے لیے درس ہے۔ لہذا کربلا کا راہ حق ہے، اور بس سعادت کی زندگی میں ہم چاہتے ہیں تو اس قافلہ عشق میں داخل ہونا چاہیے جس کے سالار کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ عام امام عاشقان پورے بدور سر آزاد دبستان رسول۔ تو امام
عالی مقام اپنے عاشقوں کا قافلہ لے کر کربلا میں والد ہوتا ہے. والد ہو کر بارگاہ عزتی میں عرض کرتا ہے ترکت الخلق درا فی ہواکا وألزمت الحیات لکی اراکا. بار الہا تیرے عشق محبت میں نے پورے خلق کو ترک کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے اولاد کو یتیم ہونا بھی گوارا کیا ہے. فلو قطعتنی بالحب اذا لما ان الفؤاد بلا سواک. بار الہا تیرے عشق محبت میں اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو دل تیرے ساتھ ہی رہے گا، میرا دل تیرے ساتھ ہی رہے گا. اسی عشق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی اور پھر ان کے سامنے شہادت سے قبل نوجوان علی اکبر بھی شہید ہو گیا اور شہزادہ علی اکبر کے خلق ناظرین پر قربت ملعون نے تیر لگایا، وہ بھی شہید ہوتے ہیں. عباس علمدار بھی شہید ہوتے ہیں. پھر شہادت ہو گئی، دشمنوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا، کربلا کو لوٹتے ہیں اور یتیمان جو ہے وہ کربلا کی زمین پر بکھر جاتے ہیں. اور پھر امام کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار سامنے آتا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے شام کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ان کا گھر جو ہے شہداء سے ہوتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین کی لاش کو دیکھتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے اور راوی بیان کرتا ہے کربلا کے تمام واقعات اگر بھول جاؤں لیکن جناب زینب اپنے بھائی سے لاش پر کھڑا ہو کر جو محبت ہے جو فریاد کیا ہے وہ زندگی بھر میں نہیں بھولوں گا. یا محمد یا محمد علیک ملائکۃ السماء وهذا حسین بنا ويقول بالسماء یا محمد مصطفیٰ پاکی فرشتے تجھ کو درود سلام بھیجتے ہیں. ذرا اپنے حسین کی طرف دیکھو، میدان کربلا میں ان کا جسم نازنین خاک و خون میں گردان ہے. مقطعۃ الاعضاء ومسلوب امام والرضا. یا محمد مصطفیٰ تیرے حسین کے جسم کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا ہے ظالموں نے. سر مبارک سے آراموں کو بھی چھین لیا ہے اور رضائے مبارک کو بھی چھین لیا ہے. بناتک السبایا وذریاتہ مقتلہ. ہائے حسین کی بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا ہے اور حسین کی ضرورت کو میدان کربلا میں دبا کر دیا گیا ہے. راوی بیان کرتا ہے اتنے میں جناب سیدہ کسی طریقے سے اپنے بابا کے راجہ کے قریب گئی. کچھ گفتگو ہو گئی، خلق بریدہ سے کوئی آواز آتی تھی. وہ آواز کیا تھی؟ شیعتی مائر شدیدتم مائر عزبم فدکلون. اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آئے تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور سمعتم بغریب اور شہید فانظروا. کسی غریب وطن کا ذکر آ جائے، کسی شہید کا ذکر آ جائے تو اس شہید کو یاد کر کے گریہ کرنا. لعنت اللہ